یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباس ثانی والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اتنی رات کو پروگرام کرنے کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ طاہر خان صاحب جو ہیں وہ یو ایس اے سے ہیں، اور ان کی اور پاکستان کی ٹائمنگ میں کافی فرق ہے، اور وہ جس وقت اویلیبل ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کافی رات کا ٹائم ہوتا ہے، اور یورپ میں بھی کافی ٹائم ہو گیا ہوتا ہے، 9 بج گئے ہیں. تو اس لیے مجبوراً یہ پروگرام اس وقت کرنا پڑا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب طاہر خان صاحب آئے تھے تو یہ کافی کچھ بولنا چاہتے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی علمی آدمی ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اب تک 137 لوگوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ احمدیت میں داخل کیا ہے. تو آج ہم ان سے مکمل ان کا انٹرویو لیں گے، مکمل ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ انہوں نے جماعت احمدیہ کس طرح قبول کی، کیا انہوں نے قبول کی یا ان کی آباء و اجداد میں کسی نے قبول کی، احمدیت کا نفاذ کس طرح ہوا. تو یہ مکمل تعارف ان سے ہم لیں گے. تو ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو دوست اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے اپنے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے وہاں تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے. اور اگر بعد میں کسی دوست نے آ کے کوئی سوال کرنا ہے طاہر خان صاحب سے تو بھی پروگرام کے حوالے سے وہ سوال کر سکتا ہے. جی طاہر خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جری اللہ صاحب، آپ نے میرا تعارف کرایا، اور اب میں تفصیلی تعارف کراؤں گا. تفصیلی تعارف یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے یا ہمارے جو انسیسٹرز تھے وہ ابراہیم لودھی جو بادشاہ تھے ہندوستان کے، ان کی اولاد میں سے ہم. تو ہندوستان سے ہمیں بابر سے یعنی شکست ہوئی، یا ہماری وہاں سے ہم کابل آئے اور کابل میں رہنا شروع کر دیا. مختصر آپ بتا رہا ہوں. تو وہاں سے احمد شاہ درانی کے ساتھ، عبدالی کے ساتھ 1812 میں اس علاقے کو فتح کیا آ گئے. اور میرے جو پردادا کے دادا تھے انہوں نے کہا، وہ ان کے اطالب تھے، انہوں نے کہا کہ جو ٹوپی کا مقام ہے یہاں میں رہنا چاہتا ہوں. تو احمد شاہ درانی اتنے خوش نہیں تھے لیکن چھوڑ دیا. پر ہم نے یہ کمپاؤنڈ بنایا جس کو آج کل ٹوپی گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں بن گیا ہے. تو ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ آ کے ٹھہر گئے. ان کے غالباً ان کا نام تھا شہزادہ عبد الکریم خان لودھی، اور ان کے پوتے تھے حضرت سید امیر رضی اللہ تعالیٰ. تو نارتھ ویسٹ انڈیا کے جتنے بڑے بڑے قوانین اثر رسوخ والے لوگ تھے وہ سب ان کے مریدوں میں تھے. اور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا، لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے ان کے پاس. اور وہ ٹوپی کوٹھا، دو چھوٹے چھوٹے گاؤں، دونوں میں ہم سب ازگان جو کہلائے بعد میں آباد ہوئے. تو 1875 میں ایک دن وہ اپنے خلوت خانے میں بیٹھے تھے، وضو کر رہے تھے، تو لوگ آئے. تو انہوں نے انہیں کہا کہ ادھرے گئی، ٹھہر جاؤ. میں اردو میں بات کروں نے پشتوں میں کی کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وقت ختم ہو گیا. وہ مجدد تھے 13ویں صدی کے، اور زمانے کا امام مہدی پیدا ہو گیا ہے. وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے لیکن اس کے ظہور کا وقت نہیں ہے، دعوے کا وقت نہیں ہے. تو دعوے کا وقت نہیں ہے. تو
انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے کیا ہو؟ اس نے کہا آپ میرا سلام اس تک پہنچائیں. اور یہ پیغام انہوں نے سینکڑوں لوگوں تک دیا جو والیان ریاست تھے، جس میں امدربند ہے، چترال ہے، اور جو ہے سوات کے والی تھے، اپر سوات کے، اور بھوپال وغیرہ کی جو ریاست ہے، جس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بہت لمبی لسٹ ہے، قوانین ہوتی، چوروں جواب سب یہ باتیں پہنچی. 4 افراد کے مجھے نام یاد ہیں جنہوں نے ان کا پیغام پھر پہنچایا. اس میں ڈاکٹر محمد یحییٰ مانسیرا، دیگراں، صدبر خان، گلزار خان، اور ایک اور شخص تھا جو میرے دادا بھی حاجی حافظ نور محمد بیٹھے. تو اب اس میں کتنے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے بیعتیں کی، لیکن ڈاکٹر یحییٰ کا مجھے علم ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے مسیح اسلام کو پیغام پہنچایا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کی. میرے دادا بھی بعد میں گئے، ان کی رہائش نینی تال میں گیا تھی، لیکن ان کا وہ گئے وہاں پہ، اور یہ 1905 کا سال ہوگا، اور وہاں گئے اور پھر ادھر رہے اور بہت ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا. جماعت کہتی انہوں نے بیعت کی تھی، ہمارا خیال تھا کہ وہ انہوں نے بیعت نہیں کی، ہمیں اطلاع نہیں آئی. اس طرح یہ سلسلہ. اس وقت کوئی جماعتی تنظیمیں نہیں تھی، لوگ خط لکھتے تھے، ہم آپ کو قبول کیا، وہ کیا. میرے والد صاحب خان شمس الدین خان صوبائی امیر رہے 1963 سے 69 تک، اور 50 سے 63 تک ضلع کے امیر رہے. انہوں نے سن 27 میں احمدیت کو قبول کیا. وہ ان کا ایک تحصیلدار تھا جس نے جج تھا کہ میں کتاب دی تھی اور تمہیں دریا میں پھینک دوں گا. تو وہ اس کو خبر آئی کہ جی تمہارا بیٹا ہوا ہے، بڑا خوش روانہ ہوا، راستے میں کہ بیٹا بھی مر گیا، بیوی بھی مر گئی، پھر وہ بھی. لیکن اس کو سزا ملی. وہ کتاب دعوت الامین میرے والد نے پڑھی، اور اسی کے 1927 تاریخ یاد نہیں، مسجد محلہ گل بادشاہ پشاور شہر میں تشریف لائے، اور وہاں انہوں نے احمدیت قبول کی اور سگریٹ کی ڈبی کرش کیا. تو اس طرح خاندان میں میرے تایا جن کی بیٹی بھی آئی گئی تھی چودھری فتح محمد سیال سے، انہوں نے سن 14 میں خان صاحب فرزند علی خان کے ہاتھ فیروز پور میں احمدیت قبول کی. جس طرح یہ 2 بھائی ہوئی، اور ایک پھوپھی تھی وہ متاثر تھی لیکن اس نے بیعت نہیں کی، اور اس طرح وہ احمدیت کی اس سے محروم رہی، مسیح اسلام کو فیضیابی سے وہ محروم رہے. تو یہ مختصر سی. پھر میرے والد نے 3 شادیاں کی، ایک کوٹا کے صاحبزادگان سے جو ان کا اپنا خاندان تھا، 2 صاحبزادہ عبداللطیف افٹوپی کی بیٹیوں سے شادی، تو ان سے اولاد ہوئی. وہ کوٹے والی عورت سے اور 4 بچے ہوئے. ہم لوگ تو ٹوٹل 13 بچے جو ہے وہ ہماری بہن بھائی تھے، اور سب خدا کے فضل سے دنیاوی ترقیات ان کو ملی، اور رہے مختلف جماعتی عہدوں پر. اور میری والدہ صدر اجنہ رہی 47 میں منتخبی جب تنظیم بنی، اور 2007 تک. لیکن 1934 میں انہوں نے جماعت کا کام شروع کیا. تو میرے نانا نے صاحبزادہ وزیر ٹوپی نے 1911 میں خلیفہ اول کے ہاتھ میں. چونکہ ہم بڑے ایلیٹ لوگ تھے، ان کے بڑے بھائی جو تھے اس وقت کوئی چیف کمشنر تھے، یا صاحبزادہ عبدالقیوم خان ٹوپی، وہ سیاسی ٹائپ تھے. بیعت انہوں نے بھی کی تھی. میرے نانا نے تمام جو عہدے تھے پٹھانوں کے، چیف آف اطمان اور یہ اس سے وہ کیا، اور وہ جماعتی کام میں لگ گئے اور تبلیغ شروع کی. تو خدا کے فضل سے 1928 میں 238 افراد احمدی ان کی جماعت کی ٹوپی میں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پاکستان بنا پھر، اور
جو ہے وہ پاکستان بنا اور اس کے بعد 8-9 جون 1974 کو ہم پر اٹیک ہو گیا. ہماری جو ٹوپی میں جو کمپاؤنڈ بنایا تھا اس کو انہوں نے جلا دیا. اس میں سے کئی ہمارے سارا خاندان، ماموں، خالائیں سب ہم مہاجر ہو گئے اور پشاور میں، اور اس کے بعد مختلف ملکوں میں، پشاور میں رہے، اسلام آباد میں رہے، اور جگہوں پر مختلف جگہوں میں ہم جاتے رہے. یعنی ہم نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا. تو ٹوپی میں صرف 2 افراد ہیں جو ملک عبدالجبار کے نواسے ہیں، پوتے ہیں، جو رہ گئے. باقی پورا کا پورا خاندان امریکہ، انگلینڈ، بیلجیم اور آسٹریلیا میں چلا گیا. کینیڈا میں بھی کچھ ہمارے خاندان افراد چلے گئے. تو یہ ہے. میرے والد بھی داعی اللہ تھے. اس زمانے میں تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں تھی، تو وہ جایا کرتے تھے اس زمانے میں، دفتروں میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کی. پھر 53 کے فساد آئے، اس میں کوئی تھوڑی سی ریسٹرکشن ہوئی، پھر بعد میں ہوئی، اور 74 کے بعد ہمیں نان مسلم قرار دیا گیا اور تبلیغ کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن خدائی جو جماعتیں ہوتی ہیں معمول من اللہ کی، یہ قوم انتظار میں تھی کہ مہدی نہیں آیا. 14ویں صدی میں بہت علماء نے یہ باتیں کی، حدیث میں بھی ذکر ہے. لیکن وہ مہدی و موعود جب آ گیا تو انکار میں یہ ملا سب سے آگے. جیسے احادیث میں آتا ہے کہ امام مہدی اور اس کی جماعت اور امام مہدی بذات خود ان ملاؤں سے بہت زک اٹھایا، بہت تکلیف اٹھائے گا، اس پر کفر کے فتوے لگے. لیکن یہ صرف حضرت سید الاقدس مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ ہر نبی کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ، ہر نبی کو تکالیف اٹھانی پڑی. اور ہر نبی کو اسی پروسیس میں سے گزرتا ہے. پھر وہ علماء آ کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مصر میں کفر کا فتویٰ لگا، اور فرعون رامسس II جو فرعون کا بیٹا تھا، وہ دوسرا، اس نے پشپنائی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کرنی پڑی. یہی بات عیسیٰ علیہ السلام میں ہوئی کہ وہ رومن تھے اور انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. وہی یہود کے فرقے تھے 72 جو تورات کے ماننے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں تورات کی تعلیم میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتا، کرنے نہیں آیا ہوں. لیکن انہوں نے اس کو کفر کا فتویٰ لگا دیا. ہر نبی یعنی صحیح امن کے راستے پر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے دوسرا اس شہر کا نام دیا جب وہ گوشن تھا یا غرشن تھا، غرشنی کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ناصری کہا، نزیری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، انہوں نے کہا نہیں، اس کو مکی کہا. اور یہ نقطہ میں پرانی آڈیو میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت یہود نصارا کی طرح ہو. وہ ظاہری طور پر بھی اور عملی طور پر جو ہے، عملی طور پر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلام کے ان کی طرح ہو، جیسے یہود انتظار کر رہے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، وہ نہیں اترے عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں اور مسلمان بھی، لیکن عیسائی خدا کے بیٹے کے انتظار میں ہیں اور مسلمان بھی ہیں. تو یہ سملرٹی ہے یہود و نصارہ کے ساتھ. کبھی بھی وہ شخص واپس نہیں آتا. یہ ایک مثال ہوتی ہے، جیسے رستم پہلوان ہے، اس کا ایران
کا، لیکن ہندوستان میں بہت پہلوانوں کو، گاما کو، امام بخش کو، اور ان کو جو ہے ان کو رستم زمان کہا گیا. یہ ایک تشبیہ بات ہوتی ہے. تو یہی بات مسیح علیہ السلام کو بھی احادیث میں آتا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک ہے. اب یہود دو آدمیوں کے انتظار میں تھے، حضرت الیاس علیہ السلام، اور اس کے ہونے کا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہی مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر مہدی آئے. یہ وہی سملرٹی ہے، وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور یہاں بھی مسیح علیہ السلام. اور یہ حدیث پوری ہوئی کہ لا مہدی الا عیسیٰ اور لل مہدی الا عیسیٰ. جب مسیح علیہ السلام نے 88 میں مامون من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو مامون من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو بہت ہی سخت مخالفت شروع ہوئی. اس وقت علماء میں بہت نے کہا، نواب صدیق حسن خان تھے جو بھوپال کے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 1882 سال جو ہے یہ امام مہدی کا ہے. لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، مخالفت بھی کی. اور 23 مارچ 1879، یہ درمیان میں بڑی تفاصیل ہے، وہ 1879 کو جماعت بنائی اور لوگوں سے پھر بیعتیں لینے شروع کی. پہلی جو بیعت تھی وہ انہوں نے قادیان میں نہیں لی بلکہ لدھیانہ میں لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی مقابلہ کرے گا دجال کا لط کے مقام پر، اور یہ وہی لط ہے. اور دلچسپ بات ہے کہ یہ میرے ابا اجداد نے بنایا. 3 جو بادشاہ گزرے تھے، سکندر لودھی، بغلول لودھی، ابراہیم لودھی، انہیں میں کسی نے بنایا. 1835 میں عیسائیوں نے پوری دنیا کا سب سے بڑا چرچ لدھیانہ میں بنایا، اور انہوں نے کہا یہاں سے ہم شروع ہوں گے اور پھر پورے ہندوستان کو ہم عیسائی بنا لیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جیسے یونین جیک پوری دنیا پر غروب نہیں ہوتا، سورج غروب نہیں ہوتا برطانیہ کی، اس طرح عیسائیت کی حکومت بھی، وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے. وہ پادری ہوتے تھے اکثریت جو آتے تھے ان میں، افسران جو ہوتے تھے. لیکن خدا کی تقدیر نے کیا کیا؟ خدا کی تقدیر نے 1835 میں مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. ایک طرف چرچ بن رہا ہے، اس کو تسلیس کو جیسے احادیث میں آتا ہے کسر شلیب ہوگا. کسر کلیب کرنے والا حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام پیدا ہے. 1851 میں ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد 50,000 تھی، جو 1881 میں 3 لاکھ ہو گئی. تو یہ بڑی تعداد، کیونکہ اس وقت ہندوستان کی آبادی 15 کروڑ یا 16 کروڑ کی، میں صحیح تعداد مجھے علم نہیں، لیکن اس قریب ہوگی. اب مسیح علیہ السلام نے جب آ کے کہا تو شروع میں انہوں نے کہا تھا وہی عقائد تھے. لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی حضرت صاحب تو پہلے مسیح کے آمد کے منتظر تھے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے آنے کے منتظر، لیکن جب خدا نے ان کو بتایا کہ حضرت علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور تم ہو وہ مسیح، یہی بات ایگزیکٹلی ہوئی. اور مسیح السلام نے کتاب لکھی وفات مسیح، اور مسیح ہندوستان میں، اور یہ اعلان کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ہر نبی جس قوم میں پیدا ہوتا ہے اس کا وہی عقیدہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے تو عبادت کرتے تو ابراہیمی مذہب کے تھا.
اس حد تک بات ہوئی کہ دعوے کے بعد ان کو یہود کا وفد آیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے افضل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو، یہودیوں کو بلایا اور یہودیوں نے یہ شکایت کی کہ یہ مسلمان کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ لیکن جب خاتم النبیین کی آیت اتری اور اللہ نے انہیں کہا، اور اس سے خاتم النبیین کے جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ نبیوں میں سب سے افضل، تو انہوں نے پھر دوبارہ بلایا، ان کو کہا کہ اب ان کو کہو کہ میں سب سے افضل ہوں۔ یہ خاتم النبیین کا مطلب ہے، اور یہ بات پھر ہو گئی۔ اور نبی اپنا عقیدہ وحی کے ذریعے سے تبدیل کرتا ہے۔ جب خدا کی وحی آ جاتی ہے تو نبی، دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو قرآن کی ایک آیت تھی، نہ کلمہ تھا، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھا، نہ حج تھی، نہ نماز، کوئی چیز نہیں۔ اور یہ چیزیں آہستہ 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 جو ہے وہ اترتی گئی مجھ سے۔ میں بعض غیر احمدی ایک چینل تھا، اس پر میں اس کا نام نہیں لیتا، وہاں مجھے 4 سال باتیں کرنی پڑی اور بڑا مجھے فائدہ اس کا ہوا۔ تو میں نے انہیں کہا، کیونکہ بڑے مخالفین آئے تھے جماعت کے، اور انہوں نے ایسی باتیں کی، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ جن افراد نے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ کس چیز پر بیعت؟ انہوں نے کہا جی قرآن پڑھا تھا کل۔ میں نے کہا قرآن کلمہ تو تھا ہی نہیں، نہ نماز۔ تو ہر نبی جب آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں بتائی گئیں، اور وہ پھر امپلیمنٹ ہونا شروع۔ شراب پہ پابندی نہیں تھی، شراب پہ پابندی ہوئی، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب شروع ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی دعویٰ کیا اور یہ کیا، لیکن مسیح علیہ السلام کی سملرٹی جو ہے وہ مسیح علیہ السلام سے، مسیح کہا گیا، استعارہ کے طور پر یہ باتیں کی گئی، استعارہ کے طور پہ کی گئی، استعارہ کے طور پہ کی گئی، اور وہی باتیں ہوئیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی، اور ان کے غسل بھی تھے، حدیثیں بھی تھیں، اور بھی وہ لمبی تفاصیل ہیں۔ ہم پٹھان چونکہ بنی اسرائیل ہیں، مصر سے آئے، وہ لمبی علیحدہ گفتگو کی، پھر گئے، پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد لڑائی ہوئی اور ہم آئے، اور بعد میں سارے بنی اسرائیل حضرت تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے سب ہمارے پاس۔ تو انہی کو موسیٰ علیہ السلام، جیسے لوگ کہتے ہیں قرآن موجود ہے، بھائی جیسے تورات موجود تھی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح مسلمان قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور وہی صورتحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، 12 امام ہوں گے، اور وہ جو ہے 12 امام لوگوں کے درمیان اختلافات پر بات کریں گے اور مسائل حل کریں گے، لیکن مسلمانوں کے اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، خون بہائیں گے۔ اب آپ دیکھیں گندے کاٹ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑی دیر سے شروع ہے، افغانستان میں ہوا، یہ نائجیریا میں بوکو حرام نے کی، بڑی دردناک ویڈیوز ہیں، آئیسس نے کیا، جو گورے تھے انگریز ہیں ان کے سر کاٹنے شروع کر دیے، تو سر کاٹنے شروع کر دیے۔ تو
اب یہ باڑہ میں کیا ہوا، سر کاٹے ان کے، فٹ بال کھیل رہے مخالفین کے، میاں چنو میں ایک آدمی کو جلایا، پیشاب میں ایک گارڈ نے بینک مینیجر کو مار دیا گستاخ رسول کر کے۔ ابھی 4 یا 5 دن پہلے ننکانہ صاحب میں اس کو ننگا کر کے اور ڈنڈے مار رہے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اتنی خوفناک تصویر اسلام کی کبھی بھی کسی نہیں، اور یہ ہماری فتح پر، یہ ہماری فتح ہے کہ وہ پرامن اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام، یہودی متشدد ہو گئے تھے اور انہوں نے گڑبڑ کی اور یہاں تک کہا کہ ہم رومن امپائر کے خلاف وہ کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا نہیں، اور عیسیٰ نے کہ تم بھی جہاد کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب رومن نے مجھے تبلیغ کی اجازت دی ہے، اور ایک دلچسپ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جس کو آپ نوٹ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 30 سال پہلے تک انہوں نے تمام یہودیوں کی حکومتوں کو ختم کیا، اور آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ سب لوگوں کو مذہبی ہے۔ یہی بات ہوئی کہ یہ جو رومن امپائر تھی پرانی، وہ جو موجودہ اٹلی ہے، یوگوسلاویہ ہے، برٹن ہے، جرمنی، فرانس، یہ تھا سارا۔ آپ دیکھیں کہ مسیح مسیح آمد سے پہلے انگریز آیا، فرینچ آئے، اسپینش آئے، اور وہی جو رومن امپائر تھی فارس، انہوں نے تمام مسلمانوں کی حکومت ختم کیا، چاہے عرب ممالک میں تھے یا افریقہ میں تھا، اور وہ جو ہے وہ ختم کیا، اور ان کو ختم کیا، اور انگریز آیا اور اس نے آزادی دی مذہبی۔ یعنی حال یہ تھا پنجاب میں کہ تمام مساجد کو سکھوں نے استبلوں میں وہ کیا تھا، تو وہ جو تھا وہ انگریز آیا، کرسی ڈالی مسجد سے، بادشاہی مسجد میں، اور اس نے کہا صاف کرو۔ اس وقت نظام ایسا تھا کہ لوگ بالٹیاں لے آئے، اور دریا اس وقت ساتھ بہتا تھا، وہاں سے پانی لاتے تھے اور گوبر اور یہ نکال کے، اور جب ختم کیا تو اس انگریز نے کہا اذان دو اور نماز پڑھو۔ تو جس طرح رومز نے عیسائیوں کو یا اس وقت لوگوں کو مذہبی آزادی دی تھی، ایکسٹریمسٹ یہودیوں کی حکومت کو ختم کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر ان کی حکومت ہوتی تو یہ مجھے کام ہی نہ کر دیتے تھے۔ یہی بات مسیح السلام نے کی، ان کو کہا تم جہاد کرو، تو مسیح السلام نے ان کو کہا، اور جو دوسرے علماء تھے انہوں نے کہا کہ یہ انگریز تو تم پر قابض ہوئے، تمہیں شکست دی ہے، تم ان کے خلاف کیا جہاد۔ تو یہ وہ سملرٹیز تھی دونوں میں کہ مسیح السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے رومنز آئے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہ بھی ان کا کہیں ہے، میرے پاس حوالہ اس کا نہیں، کہ 1857 سال میں حکومت ختم ہوئی، لیکن اس وقت 10 مہینے ہوتے تھے 10 سال میں، اب 12 ہیں، اور اسی طرح یہ اس میں ہوئی۔ اور حضرت مسیح السلام مڈل ایسٹرن کنٹریز میں گئے، یمن، عرب ممالک میں بھی ہماری پرانی جماعتیں موجود ہیں، اب نکل رہی ہیں باہر، اور افریقن ممالک جو حکومتی تو یہ اور وقت پہ لایا حضرت مسیح السلام کے لیے۔ دیکھیں ہر نبی کے لیے خدا تعالیٰ ایک ایسا نشان دکھاتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسٹار آف ہیلی دکھایا گیا، ان کی طاقت کے، وہ اس کے اختیار میں نہیں، انہوں نے اس کے بعد نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شک القمر، اور ان کی ڈیمانڈ تھی کفار، لیکن وہ جو ہے وہ نشان جب دکھایا تو انہوں نے تو کھلا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت دربار میں وہ سانپوں والی بات ہوئی، قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی، کہ وہ عصا پھینکا وہ کھا گیا۔
وہ ایک پبلک پلیس تھا، اور بادشاہ نے کہا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ یہ جو ہے یہ تو تم ملے ہوئے ہو جادوگروں کو تم کیسے میرے اجازت کے بغیر ایمان لیا، لیکن باقی پبلک ایمان نہیں آئی۔ وہ نشان الہی نشان، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ستارہ پھیلی اور دوسرے نشانات دکھائے جو عام طور پر انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شق القمر کا دکھایا تو انہوں نے کہا نہیں تو آسمان پہ چڑھ جا اور وہ لیا کتاب تو ہم مان لیں گے، لیکن یہ بات بھول گئے مسلمان آج کل کے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں بشر رسول ہوں، ان کے مطالبے کا انکار کیا، وہی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چڑھا گئے، یعنی اس کا ثبوت ہے کہ یہ جسم نہیں جا سکتا اوپر، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ چڑھا دیا، اور جس کا قرآن میں نہ جانے کا ذکر ہے اور نہ آنے کا ذکر ہے، نہ آنے کا ذکر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے جو چاند سورج گرہن کا نشان ہے، چاند سورج گرہن کا نشان دکھایا گیا، اور اب بھی جماعت کے اندر جب یہ علماء نے کیا تھا کہ باقی تو نہیں، لیکن یہ اب دکھا نہیں سکے گا، یہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو 1893 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، انہوں نے کہا اگلے رمضان میں چاند کی صورت کے لیے، تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ جمع ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے کوٹوں پہ چڑھ گئے۔ جب چاند گرہن ہوا تو ٹھیک ہے، مولویوں نے کہا نہیں ابھی سورج گرہن ہونا ہے۔ جب سورج گرہن ہو گیا تو لوگوں نے مسیح اسلام کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسیح اسلام نے کہا لوگوں نے کہا کہ یہ اس مسیح اسلام کا مرزا غلام کی صداقت کا نشان ہے۔ ملاؤں نے سینے پیٹنے شروع کر دی، اور انہوں نے پنجابی میں ایک مولوی تھا، اس کا ہاتھ بھی کٹو، کنڈا ہاتھ سینے پہ مارتا تھا، اور یہ اے اللہ تمہارے مرزے نو مننے سی اسی نہیں بچا سکتے، یعنی اب ہمارے بس کی بات نہیں، خود بیعت نہیں۔ اور یہ وہی بات ہے جو حدیث میں ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہوں گے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، زمین پر ہوگے، اور ان کے بارے میں کہا کہ یہی مسیح کی مخالفت کریں گے، یہاں آنے والے مہدی مسیح کی کریں گے۔ وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی اسی طرح لگے ہوئے، لیکن خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ہر میدان میں فتح دی۔ تعاون کا جب نشان آیا جماعت کے اندر، یہ تعاونی لوگ بھی ہیں، ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تعاون کے وقت ہم نے بیعت کی اور ہم بچ گئے۔ وہ اتنا واضح نشان تھا کہ جس میں مسیح السلام نے یہ فرمایا تھا حضرت کہ یہ میری صداقت کے لیے آ رہا ہے، اور جو بھی میری بیعت میں ہے کوئی ٹیکا نہ لگائے، ٹھیک ہے نا، ٹیکا نہ لگائے، نہیں لگایا، کسی احمدی کی ہلاکت ایک کی نہیں ہوئی۔ لیکن مخالفین میں کوئی کہتا 2,18,00,000، وہ جو 10,000 جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کفر کا، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، سوائے چند کے جن کو نشان کے لیے زندہ رکھنا تھا، صلی اللہ امرت صلی وغیرہ یا دوسرے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نشان دیکھ کے جو موسیٰ علیہ السلام کا نشان دکھایا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا ستارہ پھیلی اس کے اختیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر کا تھا جو اس کے اختیار میں نہیں، اور وہ بھی الہاماً اللہ نے بتایا، وہ مسیح السلام کو بھی الہام بتایا، لیکن انہوں نے اس نشانات کو دیکھ کر بھی انکار کیا۔
لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، میں بڑی تبلیغ کرتا ہوں، میں نے اور آڈیوز میں کہا کہ میری بیعتیں 137 تک گئی ہے، مزید بہت زیادہ افراد میری تبلیغ میں ہے، میری تبلیغ ہے، جگہ جگہ تبلیغ ہو رہی ہے، بہت لوگوں نے کہا کہ ہم صحیح مانتے ہیں، بیت ہمارے لیے مشکل ہے، یعنی اس وقت ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ بہت نے مجھے کہا، میں نے کہا نہیں، آپ ظاہر نہ کریں، یہ ہے صورتحال۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جو الہام ہوا، جو کہ آپ کے لیے اس سے زوراء الحملوں کے ذریعے تیری سچائی کو ظاہر کر۔ میرے فرقہ کے لوگ، یہ دونوں آیت غالباً مجھے پوری یاد نہیں، کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور و دلائل کی روح سے سب کا منہ بند کر۔ اے سننے والوں، ان پیش خبریوں کو یاد رکھو، جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کا کلام ہے، جو ضرور پورا ہو۔ تجلیات الہیہ کہ مجھے صفحہ یاد نہیں، 17-18 ہے، یا تو خدا تعالیٰ نے پیشن گوئیاں۔ پھر جو کتاب و رویا ہے، اس میں جو بھٹو صاحب کے بارے میں، کہ وہ ان کی پیدائش تھی 4 جنوری 1928، 4 جنوری 1979 کو 69 کو وہ 52 سال میں گئے، اور ہم نے لوگوں کا اب یہ بچ کے جائے گا نہیں، 53 میں نہیں جائے گا، اور وہ 5 مئی کو اس کو پھانسی ہو گئی، 52 سال۔ اور وہ جو پیشن گوئی تھی کہ ایک دشمن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتا ہے، کتے کی موت مرے گا، جب 52 سال میں ڈرے گا تو راہی ہے ملک عدم۔ حضرت ضیاء اللہ کے بارے میں حضرت خلیل مسیح رابع نے خطبہ دیا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بھی وہ ایک رویا ہوا 14 جون کو اور پھر 21 جون کو، اس میں کہا کہ پھر بہار آئی خدا کی بات، اور ساتھ یہ بتایا کہ کافر جو ہے سب کے سب نگوزار ہو گئے۔ اور یہاں تک خلیل مسیح رابع نے کہا تھا کہ اس کی خاک اڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ وہاں پہ لوگ بہاولپور میں کہتے کہ جب جہاز گرا تو وہ بہت زیادہ C-130 میں وہ ہوتا ہے تو وہ جل گیا اور خاک ہو گئی۔ اور یہ نشانات اب ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، احمدیت کی فتح اسلام کی فتح ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ہم سمجھائیں گے نہ ختم نبوت کیا ہے اور وہ کیا ہے اور وفات مسیح۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا شعر ہے کہ صد سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں ہوں عافیت کا۔ عافیت کے حصار میں آئیں گے، جو امن سے ہم رہ رہے ہیں، عافیت کا سارے خون بہا رہے ہیں۔ ایک مولوی جو بریلوی مکتب کا تھا وہ میرے ساتھ آیا، تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھو آپ نے جمکانہ صاحب میں مارا تو اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، اس کے نام میں نہیں لیتا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مارنا نہیں چاہیے، اس کے ہر جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ اسلام بتا رہے مولوی صاحب۔ اب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو پہاڑی علاقہ تھا جہاں وہ گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے پتھر مارے، خون بہا، فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو ہم اس کو وہ کر دیں، اوپر کی زمین کو نیچے، نیچے کی اوپر کر دیں۔ کہ نہیں، میں رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ مارے، ایک تو نہیں، ہر جگہ مارا، قتل کیا۔ ایک جماعت اسلامی کے مولوی کو، اور ویسے ڈاکٹر تھا، اس کو انہوں نے آگ لگا دی معمولی بات پر، اور وہ
اس نے گھر میں چائے بنانے کے لیے وہ رکھی تھی، قرآن رکھا ہوا تھا کیتلی، تو بیوی کو آواز دی کہ بچاؤ، یہ سوری مولوی مخالف آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو قرآن نہ جل جائے. سیدھا گیا وہ مولوی مخالف نے کہ جی قرآن جلا دی. وہ آئے، نہ قرآن جلا تھا، نہ پکڑ کے لے گئے تھانے میں، جلوس نے حملہ کیا، وہاں سے نکالا، قتل کیا، آگ لگا دی. اور وہ جو ہے وہ باڈی کو دوسرے جو مولوی تھے، یہ بریلوی تھے پریزیملی، انہوں نے موٹر سائیکل کے سپارہ پورے گوجرانوالا میں. یہ نشانات لوگ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں مولوی. تو احمدیت کی فتح ضرور ہوگی. مجھے اس قسم کی خوابیں بھی آئی، رویا کشو سب ایم کو ہم اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام جو ہے یہ وہ ہے، امن کا مذہب ہے. یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. تو اب کچھ میں یریولہ صاحب اور کچھ اور صاحب بھی آئے، جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، تو آئے ہیں اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. میں تقریباً 42 منٹ یہ ویڈیو. جی جزاک اللہ تعالیٰ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے. جی پی کے بلوچ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال میں انہوں نے بات نہیں کرنی ہے، ویسے سننے آئے ہیں. آپ خان صاحب بات کنٹینیو کریں. جی میں نے یا تو میں نے تو آخر میں یہ بات کی کہ جس طرح یہ لوگ متشدد ہوئے ہیں اور انسانیت کا قتل آپ سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ 74 کی کارروائی میں ماشاءاللہ آپ بھی اس وقت حیات تھے، کارروائی میں تو شامل نہیں تھے لیکن اس وقت بھی حیات تھے. اس وقت کے جو پروپیگنڈے ان مخالفین احمدیت نے کیے تھے، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کس کس طریقے سے انہوں نے وہ مناظرہ چھپایا، اس کے اوپر کچھ لب کشائی کریں. نہیں، کون سا مناظرہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ 74 والا، 1974 والا. 74 میں کہتا ہوں کہ ایک پروگرام اس پہ علیحدہ رکھے اور لوگوں کو بلائے. وہ ہمارے ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے اس پہ بہت بولا ہے، میں بھی بولوں گا. میرے خاندان کی لوگوں کی ڈیوٹی کی اسمبلی ٹوپی کی جماعت کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ خلیفہ وقت کی حفاظت بھی کرتے رہے وہاں بھی. تو دیکھیں اس میں کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے پورا ہونا تھا. 72 فرقے ایک ہو گئے کہ ایک طرف ہو. آپ کو پتہ ہے 52 گھنٹے 30 منٹ وہ ہوتی رہی اور سوالات یہ کرتے رہے. انہوں نے یہ میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں. میں قائد تھا 72 میں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ وہ کر رہے ہیں جماعت کے خلاف، جماعت کے خلاف یہ وہ کرنا چاہتے فسادہ. 72 میں سیلاب آیا، یہ نہ کر سکے، کراچی ڈوب گیا تھا اور فساد ہمیشہ کراچی سے ہوتا تھا. یہ جماعت اسلامی کا مرکز تھا، ان کو پیسے امریکہ سے بھی اور سعودی عربیہ سے بھی ملتے تھے، وہی سارے فساد کرتے تھے. اور اس وقت جماعت اسلامی کا قبضہ تھا کراچی پر، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. انہوں نے 73 میں کیا تو آئینی بحران ہے، پھر گڑبڑ رہی. تو جو 74 میں انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی، میں آپ کو اس لیے بتاؤں کہ ریکارڈ پہ آ جائے، اور اس کے اندر انہوں نے جو سربراہان آئے تھے ان کو کہا کہ آپ اپنے ملکوں میں جماعتوں کو
ختم کرے. اس میں نائجیریا کے غرب الوقت یا گھانا سارے جو سیارالون ملک تھے وہ، تو انہوں نے کتاب جماعت کو دے دی. وہ پڑھی تو حیران ہو گئے. اس وقت کے وزیر خارجہ جو بہت ہی شریف آدمی تھے ان کے پاس لے گئے، عزیز احمد صاحب کے پاس. عزیز احمد صاحب نے کہا کہ مجھے تو علم ہی نہیں. یعنی اتنا خفیہ انہوں نے آپریشن کیا تھا یہ سارا کام کہ وزیر خارجہ کو بھی نہیں بتایا. لیکن خدا تعالی حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک ہے کہ قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے. یہ قادر کے کاروبار ہے. وہ انہوں نے جواب دعویٰ کہا جو آپ کو پتہ ہے محضر نامہ کیا گیا. باس اس پہ ہونی چاہیے تھی، انہوں نے اس پہ کوئی باس نہیں. اعتراضات ہوتے رہے. یہ کہتے رہے جی اعجاز احمدی کے صفحہ 195 پر یہ لکھا ہوا ہے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ فاسٹ نہیں تھا، بڑی سلو ٹرانسپورٹ تھے. ہم ربوہ جا کے اور اگلے دن اسمبلی میں پھر آنا ہوتا. تو مردان میں قاضی محمد یوسف صاحب احمدی، ان کا بھی علیحدہ آج نیکسٹ سیٹرڈے کو ان کا وہ وائس آف جرمنی سے ذکر ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کی لائبریری تھی تو جماعت کا وقت وہاں جاتا تھا اور وہاں سے پھر وہ جوابات اور ریفرنس لے کر آتے تھے وہ کتابیں. تو حضرت خلیفہ مسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ اعجاز احمدی کے تو اتنے صفحے نہیں ہیں، اس کے غالباً ٹوٹل صفحے 35 یا 36 ہیں. تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے ان کے. اور انہوں نے اس کے بعد میں کسی آدمی کا پرائیویٹ محفل میں تو نام لے سکتا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے مشکری میں صادق کتاب کہ آپ ہمارے لیے گواہ رہے. ادھر نہیں کہنا کیونکہ پبلک ہو جائے گا اور وہ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، آپ ہمارے لیے گواہ رہے. اور یہ میدان آپ نے مار لیا ہے. بھٹو صاحب نے انہیں کہا کہ میں آپ کو جو اسمبلی کے بعد مولوی کتوں کے سامنے ڈال دوں گا. یہ جو مولوی ہیں سب ایجنسیوں کے لوگ ہیں، اگر آپ نے کوئی ایسی بات. اور انہوں نے پھر وہ کر دیا. ولی خان صاحب نے ووٹ نہیں دیا تو بھٹو تو ایک بالکل ہی یعنی ایک ایسا آدمی تھا جس میں کسی قانون کو رسپیکٹ کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ علیحدہ ان کی پرسنالٹی. ہم میں احتیاط اس لیے کہوں کہ پیپل پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر میرے دوست ہیں تو میں نہیں کہنا چاہتا. انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ جو اس بل پر دستخط نہیں کرے گا وہ اس کی ممبرشپ. ولی خان نے بعد میں دستخط کر. تو یہ ایک ہتھ کنڈے تھے انہوں نے کیا. لیکن اس میں کمال کی بات یہ ہوگی کہ مولانا مفتی محمود نے کہا یہ درمیان کی ڈسکشن تو ہوتی رہی ہے، اس میں کچھ انہوں نے شائع کیا، ساری نہیں کی، کہ آپ وہ سب فرقے جو ہے وہ آپ کو کافر کہتے ہیں. تو حضرت صاحب نے قریب رابع تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ 3 دفعہ ریپیٹ کریں. بھٹو صاحب بات نہیں کرتے تھے. وہ اسپیکر اس کا ہیڈ تھا جنہوں نے پورے پارلیمنٹ کو وہ بنایا تھا اور اٹارنی جنرل ہی بات کرتا تھا. تو انہوں نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. تو حضرت صاحب نے قریب مسیح صالح تعالیٰ نے وہ حدیث پیش کی کہ 72 فرقے ایک ہوں گے ایک طرف. تو انہوں نے آخر نماز میں کہا کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تو یہ ہماری فتح ہوگی، اور آپ 72 ایک ہو جائیں گے. آپ نے ہمیں کافر قرار دینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ یہ کہیں کہ آپ اس 72 کافروں میں شامل.
لیکن نہیں کیا انہوں نے. اور یہ ہماری فتح 7 ستمبر کو یوم فرقان ہے. ہمارے یہ بھی مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں. ہم ملاؤں کو کہتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری فتح ہے، ہم 72 ایک طرف ہو گئے ہیں اور آپ دوسری طرف ہو گئے. فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے نہ کہ اسمبلی کا. اب اس فیصلے میں سے یہ دکھا دیں ہمیں کیسے بھاگتے. اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم نکل گئے 72 رہ گئے. اب اس میں سے ناجی فرقہ تلاش کریں گے. یہ تو جب نکالیں گے 72 میں سے ایک، تو ایک 71 کا ہوگا. وہ تو عزیز ہی نہیں پوری ہو سکتی. فیصلہ تو کر چکے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 72 کو صحیح کا رسول اللہ کے دین کو 72 کافر ہو گئے. ان میں سے ایک کافر کو مسلمان کریں گے اور پھر اس کے خلاف لائیں گے تو 71 فرقے ہو جائیں گے. تو فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کر چکے. تو خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو، خدا حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو ہر محاذ پر فتح دی. پھر آپ یہ دیکھیں، آپ کا کوئی سوال ہے یا میں کنٹینیو کروں؟ یہ بلوچ صاحب میرے خیال آئے ہیں. نہیں، انہوں نے بات نہیں کرنی ہے، سن رہے ہیں، انہوں نے سننا ہے. خان صاحب، آپ تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو جو سب سے بڑا اور مین پوائنٹ بتاتے ہیں جس سے لوگ بڑے وہ جو ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ کیا ایک جملہ ہے جس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ ایسا جملہ تھا کہ جو آج پتہ لگا اب میں احمدیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں؟ وہ کون سا جملہ ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، عام طور پر جو کامن مسلمان ہے اس کو یہ باتیں جو میں نے کی ہے لوگ نہیں بتاتے کہ مجھے کافر ہو گئی. یہ جب میرا ایک طریق نہیں ہے، مجھ سے تو جو سوال کرتا ہے، بہت بڑی بڑی محفلوں میں جاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں. میں نے جو پچھلی 40 منٹ کی ریکارڈنگ ہے آپ سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی میں آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور مسیح علیہ السلام 14ویں صدی میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ سملرٹیز ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سے پہلے رومن امپائر تھا. وہ کون تھے؟ برطانیہ، اس وقت آئرلینڈ، فرانس، اسپین، جرمنی اور اٹلی، یہ تھے رومنس. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے پہلے آمد سے پہلے حملہ کی اور تمام یہودیوں کی حکومتوں کو ختم کیا. یہ بات میں ابھی پچھلی ریکارڈنگ رہی، کیونکہ آپ نے سوال کیا، اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. وہی رومن امپائر آیا اور اس نے افریقہ میں اور عرب دنیا میں اور انڈیا میں اسپیشل آ کے ان کی حکومتوں کو ختم کیا. اور مسیح اسلام نے دعویٰ کیا اگر رومنز یہودیوں کی حکومتوں کو ختم نہ کرتے انہوں نے عیسیٰ السلام کو کام ہی نہیں کرنے دیتے. خدا ایک انگریزی میں لفظ ہوتا ہے کنجینیل ایٹماسفیئر پیدا کرتا ہے، مناسب حال. یہی بات یہاں ہوئی اور 1857 میں ان کی چھٹی ہو گئی ہر جگہ. اور مسیح جیسے عیسیٰ اور رومن نے آ کے مذہبی آزادی کا اعلان کیا. یہی اعلان انگریز نے بھی کہ وہی رومنز تھے، وہی حکومتیں ہیں یہ. تو میں جب وہ بات کرتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیے لا نبی آبادی کا مطلب کیا لیتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میرا لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اللہ نے بند کر دی. بند کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ اوہو ایک نبی کی تو ضرورت پڑے گی. تو امت محمدیہ کو افضل امت قرار دے کے ان میں نبی نہیں بن سکتا، جو کہ ہمارا عقیدہ نہیں، ان کا عقیدہ ہے ملاؤں کا. تو ہم پرانا نبی لے آتے ہیں
بنی اسرائیل سے ادھار لے لیتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کو مان گئے کہ نبوت کی ضرورت باقی ہے، یعنی ایک نبی آ سکتا ہے۔ یہ کہتے لا نبی آبادی، میں کہتا ہوں کہ لا نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، کہتے نہیں ایک نے آنا ہے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب وہ آئے گا رسول اللہ کے بعد فوت ہوگا تو آخری نبی کون ہوگا؟ اور نبوت کی ضرورت کو بھی مان گئے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ ان کی مثال یہود کے 72 فرقوں کی مسلمانوں کی طرح ہے۔ قرآن پر ان کا کوئی عقیدہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں کہ رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجیں گے۔ ان کا سٹیٹس کیسے چینج ہوگا؟ کیا یہ دنیا میں 2-2.5 ارب قرآن ہے، کیا وہاں جا کے یہ مٹا دیں گے؟ رسول اللہ کو کہیں گے اب یہ نبی ہو گیا امت مسلمہ کی طرف؟ اس کا مذہب نہیں ہے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کرنے آتے، تورات کی تعلیمات۔ اب جب وہ آئیں گے تو ایک شاید بہت سے اکثریت لوگوں کو نہیں علم، مسلمانوں اور کرسچن کو بھی، کہ ان کی زبان تھی سریانی۔ سریانی جو ہے یہ ارمیک کی ڈائلیکٹ ہے، اور اب بھی سیریا میں میری یہاں چونکہ ملاقاتیں ان سے ہوئی کرسچن سے، وہ زبان میں نے کہ کون سی کہتے ہیں سریانی، عیسائی عیسیٰ صاحب کی زبان ہے۔ وہ آئے گا، پھر عربی سیکھے گا، پھر مدرسے میں جائے گا، جہاں بھی جائے قرآن سیکھے گا، حدیث سیکھے گا، پھر لوگوں کا آؤ جی میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا ہے۔ یہ مذاق ہے، کبھی بھی پرانا نبی اس کی طرف۔ اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہود کا۔ سملرٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیوں دی یہود و نصارہ سے؟ کہ وہ انتظار میں ہے کہ حضرت الیاس آئیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت الیاس عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ فوت ہو گئے، پرانا نبی نہیں آتا، یہ جسم 100 یا حدیث میں کہ 100 سال سے زیادہ کوئی ایک آدھ ہوگا، 110 120 سال تک رہے گا زندہ، فوت ہو جائے گا، وہ پرانا نبی آئے گا۔ اور پھر ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد رکھے کہ قرآن کہتا ہے من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد احمد نبی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن کی آیت کا کیا کریں گے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائے گا، تو میں بعد کہاں جائے گا؟ پھر تو قرآن میں یہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میرے بعد احمد نبی آئے گا۔ تو یہ جو انبیاء کے آنے کا آرڈر ہے وہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا زمانے کے لحاظ سے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہود کی طرح ہوگی، یہود و نصارہ کی طرح۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائی کہیں گے خدا کا بیٹا آ گیا، اور مسلمان آئیں گے وہ کہیں گے جی جھگڑا کیسے، اس کو کون حل کرے گا کہ بیٹا مانے یا رسول مانے؟ یہی بات تو ہندوستان میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے 4 سدہ میں ایک بہت بڑے مخلص احمدی تھے حاجی مداد خان، تو انہوں نے یہی باتیں عیسائی مشنریز کے ساتھ کی اور ان کو بتایا کہ خدا کا بیٹا والی بات کی۔ تو جب اس کو کہا کہ فیصلہ کرے خدا کا بیٹا آئے گا یا نبی آئے گا، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اس حاجی مداد کو انہوں نے کہا کہ آپ احمدی ہیں، قادیانی ہیں؟ تو اس نے کہا میں احمدی ہوں، کہ پھر ہم آپ سے بات نہیں کرتے۔ تو جو ان کو صحیح بات بتاتے اور عملی طور پر یہ مسلمان عیسائی بن گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ آئیں ہم عیسائیت کے، کیونکہ
ईसाई हिंदुस्तान में क्या करते थे कि एक नहरों के किनारे बहुत बड़ी वो टेंट लगाते थे, वहाँ खाने का इंतजाम होता था, चाय, सारा उस जमाने में ये बड़ी चीजें होती थी। और मुसलमानों को बुलाते थे कि ये कश्ती है, और एक लाश सी बना देते कि ये मुर्दा है, और दूसरी जगह की ईसाई बिठा देते जिंदा था, और वो बुलाता था लोगों को। उसने कहा आपने जाना है दरिया के पार नहर, किस किश्ती में बैठेंगे, जिसका मल्लाह जिंदा है या जिसका मरा हुआ है? उसने कहा जिसका जिंदा। उसने कहा जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा, इसी यही किश्ती, और वो आएगा वही आपको निजात दहिंदा करेगा। तो लोगों ने ईसाई होना शुरू कर दिया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने आके फिर उनके तमाम इनको तोड़ा और उनको बताया जो इन्होंने किया। तो बात यह है कि अमली तौर पर ये लोग मुर्दा हो चुके, रूहानी तौर पर यहूद हजरत इलियास के इंतजार में हैं, और मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम। वो कुरान नहीं पढ़ते जो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह बनी इस्राईल। तो ये है बात। तो अब आप कोई फर्दर सवाल करें। मैं तो आम बातें करता हूँ, मैं तो उनको कहता हूँ कि आए हजरूर कुरान। ये हमारे डॉक्टर यहिया साहब हैं, आप हैं, मुबारक, सब आप बड़े अच्छे बात करते हैं। और एक बात आपको मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ। आज से कोई 3 साल पहले एक दोस्त ने कनाडा में कहा कि खान साहब ये मेरे 2 साल से मेरे ज़ेर तबलीग है, अहमदी नहीं होता। मेरे हवाले किए, 10 दिन बाद उसने कहा, लड़का था। वो ये है कि आप उनको समझाने की कोशिश करें, उनको कहें जो आपका अकीदा मेरा अकीदा है। हमारे अकीदे में और मुसलमानों के अकीदे में फ़र्क नहीं है, शख्सियत का झगड़ा है। वो कहते हैं कि हम बनी इसराइल से उधार नबी लाएंगे, वो उसका मजहब और है, वो हमें इस्लाम सिखाए। हम कहते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया की में से अगर नबी पैदा हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? अकीदे में तो फ़र्क ही नहीं। आप भी नबी ला रहे हैं, हम भी नबी, लेकिन ला नबी आबादी भी है, नबी नहीं आएगा, मानती बात है। और अल्लाह को क्या सूझे, तो हो नबूवत तो बंद कर चुका हूँ, चलो मैं उधर से ले आता हूँ, पुराना ले आता हूँ। ये ऐसी मिसाल है। हमारे वो हैं मुफ्ती सिलसिला, नाम उनका भूल गया। उन्होंने कहा कि आदमी आपको कहे, ये एक सियालकोट में हुआ था कि चौल न खाओ, चावल न खाए। डॉक्टर आपको कहे, आप घर आए और आप फ्रिज में से चावल निकाल के खा लें। कहा जी आपने जब से मुझे कहा था मैं तो नहीं खाता, नहीं कि नए नहीं पकाए, पुराने निकाल के खाएं। भाई अगर चावल आपके लिए अच्छे नहीं है तो नए भी पकाना भी वो है, पुराने भी। नबूवत बंद कर बैठे और पुराने से ला रहे, और फिर अंबिया की आर्डर कैसे सेट करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप कहते हैं कि जी रसूल आसम आए, तो जब आप ईसा अलैहिस्सलाम को बाद में ले आएंगे तो इसका क्या, वो फौत होंगे तो आखिरी नबी कौन होंगे फिर? तो ये सारे नुक्ते हैं जो मैं लोगों को बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि 72 फिरकों में ये बढ़ गए और बरमला कहते हैं। देवबंदी बरेलियों में वीडियो लगाना नहीं चाहता, यहाँ पे गालियों से भरे हुए, वाजिबुल कत्ल समझते, रिश्ते नहीं करते बरेली देवबंदी बरेली। शियों का भी यही हाल है। शिया असनाए अशरा वाले जो है आगा खानियों को काफिर कहते हैं, बोरों को काफिर कहते हैं, नुसेरियों को काफिर कहते हैं, और जो इनके 38 सुर के सबको काफिर। और मुसलमानों का भी यही हाल है। तो जब इनके ऐसे हालात हो गए, ठीक है ना, तो फैसले तो खुदा के मसीह ने आके सुलझाने हैं, ये तो सुलझा ही नहीं सकते। ये है। आप फर्दर कोई सवाल करना चाहें या मैं आपके सवाल का जवाब दिया इस पे फर्दर जरीउल्लाह साहब या बलोच साहब करना चाहें तो वेलकम। हेलो।
جی جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑا زبردست، بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں، کم سے کم گفتگو کریں، بات کریں، اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو سوال کریں، ایسا نہ ہو کہ نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھو اور وار کرنا شروع کر دیا اور تاپڑ توڑ حملے اور اس طرح کی اعتراضات اور گھٹیا زبان استعمال کرنی، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کا نام لے کے ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے ایک بڑی پیاری مثال بھی دیا ہے کہ یہ جو ابھی واقعہ رونما ہوا ہے ننکانہ صاحب میں، وہاں پہ ایک بندے کو ڈنڈے سوٹے مارے اور اوپر لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ایک بندے کو مارا جا رہا ہے۔ کوئی اسلام، دنیا کا کوئی مذہب، وہ چاہے اسلام ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کہیں پر بھی کسی بھی مذہب میں ایسی سزا ہے ہی نہیں کسی کے لیے، اور خاص کر بلاسفیمی کی سزا ہی نہیں ایسی جو یہ دیتے ہیں۔ خدا نے بلاسفیمی کی جو سزا ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ وہ خود خدا سزا دے گا، کسی انسان کے حق میں نہیں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ سزا دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دین سے بالکل دور ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر اگر پوچھا جائے، جو جتنے بھی وہاں پہ موب اکٹھا ہوتا ہے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی اس بندے نے قصور کیا کیا ہے، تو سارے جملہ یہ کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ اچھا گستاخ رسول ہے، اس نے گستاخی کی کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، کوئی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، کوئی کہے گا اس نے بدتمیزی کی ہے، کوئی کہے گا اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ممتاز قادری کو جب مارا گیا، خان صاحب ممتاز قادری نے جب سلمان تشیر کو مارا، ان کو شہید کیا، تو اس کے بدلے میں نیوز رپورٹر نے کئی جگہ کئی شہر میں پروگرامز کیے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا ممتاز قادری نے سلمان تشیر کو مار کے اچھا کیا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا جی بالکل اچھا کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں اچھا کیا ہے؟ جی وہ گستاخ رسول تھا۔ اچھا اس نے کیا گستاخی کی ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے وہ انٹرویو سنا خان صاحب، اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ بڑبڑا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے گستاخ رسول تھا، اس نے جب گستاخی کی تھی سلمان تشیر کو مارا، بڑا اچھا کیا۔ گستاخی تھی کیا؟ کوئی پتہ نہیں۔ جرم کیا تھا؟ کوئی پتہ نہیں۔ میں آپ کو جی میں معذرت سے آپ کو یہ ہے کہ یہ جو بلاسفیمی کا قانون ہے یہ تو انگریز نے بنایا تھا 1928 میں، جب وہ لاہور میں اس کو یہ کہتے ہیں نا غازی علم الدین شہید، وہ انگریز نے بنایا تھا کہ کوئی مذہب دوسری کی نہیں کرے گا، یہ جس کی گستاخ رسول کی بات کرے وہ تو انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا۔ اور یہ غازی علم الدین پہ میں ایک دو الفاظ کروں کہ وہ بہت بزدل تھا، یہ انہوں نے کہا نا غازی یہ، اور علامہ اقبال جیسے آدمی نے کہا کہ جی یہ ترکان کا بیٹا سب سے، یعنی کسی کو قتل کر دو، یہی تو ان کا مسئلہ ہے۔ مسیح اسلام کے آنے کی وجہ یہی تھی کہ امن والا اسلام پیش کرے، حتیٰ کہ جناح جو میرے نانا کے بڑے دوست تھے، سر وہاں پہ ہمارے گھر میں آ کے ٹھہرے تھے سن 34 میں، وہ اس کے وکیل بن گئے۔ ایک آدمی نے اس واقعے کی مذمت کی تھی اور وہ تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالیٰ، کہ نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو مسلمانوں میں دوریاں ہیں اور وہ ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھا وہ پبلشر تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ لکھنے والے جو تھے، وہ جو آج کل کا RSS وغیرہ ہے، یہ ستیانہ پرکارش کے اور اس کے فالوور تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انہوں نے کیا تھا۔ یہ جو اس کو مارا تھا، وہ اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ تو پبلشر تھا۔ یہ ایکسٹریمزم آیا ہے اس مسلمانوں میں، اور بڑے بڑے لیڈر عمران کی طرح، چودھری وہ کیا نام ہے، وہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور لوگ، وہ بڑے بڑے، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ناموس رسالت، اور ان کا اپنا ریکارڈ دیکھا جائے تو پورے ملک کو لوٹ لیا، وہ وہاں سے وہ نہیں ہوتا۔ ناموس رسالت نہیں کہ لوٹو ملک کو، پورا پاکستان لوٹ رہا ہے۔ تو ہماری فتح ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے تو بڑے رویا کشوف بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذکر یہاں کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ بات یہ ہے
کہ خدا کے مسیح کی جب عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی اور یہود متشدد ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے اور تمام یورپ یہودی تھا، روس یہودی تھا، ویسٹ افریقہ میں یہ صومالیہ یہ علاقے تھے، اور سب نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا 300 سال میں۔ جب مسلمان متشدد ہو، خدا نے اپنے مسیح ثانی کو بھیج دیا، اور اب 140 سال مسیح السلام نے 1882 میں دعویٰ کیا کہ ابھی 300 سال گزرا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ بیعتوں کی انفارمیشن ہے جگہ جگہ، لیکن ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لوگ ہو رہے ہیں۔ 25-26 پٹھان میرے اس سے احمدی ہوئے، باقی 220 تقریباً اہل تشیع افراد ہوئے، اور بھی ہیں، ان میں 7 حافظ قرآن ہیں جو رویا کشوف کے ذریعے سے احمدی ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اور قوموں کے بارے میں تو میں نہیں، پٹھان قوم کی یہ تاریخ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب نے من حیث القوم تسلیم کیا، اور اب مسیح السلام کو بھی تسلیم کرے گا، وہ جگہ جگہ افغانستان میں احمدی ہو رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں ہی وہ بتانا چاہتا، تقریباً 450-60 افراد افغانستان سے نکل کر ایک دوسرے ملک میں چلے گئے۔ تو اب احمدیت کی فتح کا وقت ہے۔ ایک سیاستدان نے کہیں کسی جلسے میں یہ کہا کہ لو فار آل ہیٹریڈ، ہم لوگ اس کے پیچھے پڑے، لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، ہمارا وہ ہے، انہوں نے کہا تو قادیانی، اور مولوی پڑھے یہ دیکھ رہی نہیں کہ کہہ رہا ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو یہ جو میری بیعتیں ہیں یہ آپ لوگوں کی بیعت ہے، آپ ایک تعارف کراتے ہیں، وہ کراتے ہیں کہ حد تک لے کر جاتے ہیں، اور وہ پھر ایک عدم آ کے ہمارے میں آ جائے، جیسے باغ میں آپ لگاتے ہیں نا، سیڈ لگاتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، پانی موسم گزرتا ہے، تو طاہر خان جو ہے وہ ٹوکری لے کے وہ پھل سیب جو ہے توڑ کے ڈالتا ہے۔ تو یہ میری بیعتیں نہیں، آپ کی بیعتیں، آپ لوگ جو کرتے ہیں نا اس سے اثر ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، 2007 میں میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کہا آپ کا قرآن الگ ہے، امریکہ میں بہت بڑے عہدے پر ہے وہ، اس کا باپ ڈائریکٹر آئی بی تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ گیا، میں نے کہا، اس نے کہا خان صاحب ایسے کریں 6 بجے آ جائیں، شام کو 6 PM، تو ہم رات کے 2 بجے تک باتیں کریں گے، کھانا بھی میرے، میں نے MTA لگا کے کہا قرآن نکالو اور دیکھتے جاؤ، سورہ فاتحہ ہے، بقرہ ہے، سارا دیکھا اس نے آہستہ آہستہ۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ ساری امت مسلمہ غلطی پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا مسلمان 1.40 کروڑ اور عیسائی 2.20 کروڑ غلطی پر نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا مانگ رہے ہیں، آسمان پہ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یہ تھیوری چلتی تھی پرانے وقتوں، اب تو یہ تھیوری چل نہیں سکتی، کہاں پر ہے؟ اور پھر میں نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا آسمان پر ہے، لیکن ساتھ آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ پہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے خدا کی طرف گئے؟ آپ کو پتا ہے یہ حضرت مسیح رابع کی ایکسپلینیشن تھی، میں بتاتا ہوں کہ کوئی چیز 3 لاکھ فی سیکنڈ کی کلومیٹر کی رفتار سے زیادہ نہیں چل سکتی، اور 7 جو 7 سماوات ہیں یہ 7 لیئرز ہیں، اس میں بے انتہا اربوں ستارے ہیں، وہ ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام 3 لاکھ فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو بمشکل سے ابھی یہاں زمین کے پاس ہی ہوں گے۔ 5.5 ارب سال کا فاصلہ ہے پہلے آسمان کا اور زمینوں کا، 5.5 ارب لائٹ ایئر کو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ آگے ہمیں جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، عیسیٰ السلام کو لے جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ بھی مان لیں کہ
اللہ تعالیٰ سیدنا اقدس مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود و مہدی بھی بنا سکتا ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری فتوحات ہوں گی، ہر جگہ پہ ہوگی، پوری دنیا میں۔ دیکھیں ہمارے پاس تو اطلاعات نہیں آتی، حضرت صاحب کچھ بتا دیں، جیسے مڈل ایسٹرن کنٹری، میرے پاس 4-5 سعودی ہیں جو ایم ڈی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے ایک چچا زاد بھائی، وہ سعودی عربیہ میں تھے، وہ 1960 میں گئے تھے، جدہ ٹیلی ویژن سینٹر بنایا، وہ بنائے۔ تو وہاں پر جو ڈائریکٹر تھا اس سینٹر کا، نہیں وہ جدہ میں نہیں، کسی اور جگہ تھا جی، تو انہوں نے کہا کہ سر یہ جو ہمارا یہ پروڈیوسر ہے یہ جانا چاہتا ہے پاکستان، تو ہمیں تو بڑی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں اس وقت چھٹی اس کو نہیں دے سکتے۔ وہ میری بات پتہ نہیں آپ نے سنی نہیں، وہ کسی سینٹر میں ڈائریکٹر تھا اس کا، پی ٹی وی سعودی ٹی وی کا۔ تو میرے چچا زاد بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پروڈیوسر جانا چاہتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ بھی کہ تو قادیانی ہے، احمدی ہے۔ وہ جو ڈائریکٹر نے کہا نہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ جو آپ کا کیمرہ مین، میں نے تو اس کے بارے میں بھی سنا ہے۔ تو وہ ڈائریکٹر اس کو کہتے ہیں تم کون؟ اسے کہا میں احمدی ہوں۔ تو اس نے کہا سر ہم نے تو آپ کے بارے میں بھی سنا، سعودی تھا، ابھی احمدی ہے۔ تو ہنس پڑا وہ، ورنہ وہ انکار کر دیتا۔ ایک لڑکا، میرا ایک بہن کا داماد وہاں تھا، ایک لڑکا اس کو ملا، اس نے کہا کہ میں نے 1 سال کی قید کاٹی ہے، میں احمدی ہوں۔ ایک جگہ پہ نماز مرکز میں ایک احمدی لڑکا ہوا تھا، وہ گیا وہاں نماز پڑھنے۔ تو وہ کہتے جب میں نے تعارف کرایا، سارا کرایا، تو میں نے کیا کیا کہ وہاں تقریر ہوتی تھی، تو کہتا ہے میں جب اٹھنے لگا تو 2 سعودیوں نے میرے جوتے میرے سامنے رکھ دیے، بڑا وہ تھا معذور۔ تو جگہ جگہ لوگ احمدی ہو رہے، ہر جگہ، مصر میں، مراکش میں، ٹیونس میں۔ جو سیریا کے امیر صاحب ہیں ان کی بیوی پٹھان ہے، اور یہ 2 بھائی ڈاکٹر تھے جو احمدی ہوئے تھے سیریا۔ اور آپ دیکھیں جو عرب آتا ہے فیس بک پہ کھولے تو احمدی ہوتا ہے۔ تو خدا کے فضل سے تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ فتح ہماری یعنی بہت جلد، میرا دل یہ کہتا ہے کہ بہت جلد بہت زیادہ لوگ احمدی ہوں گے، پاکستان میں بھی، ہر جگہ۔ اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اسلام کی تصویر یہ تو نہیں ہے۔ اسلام تو ٹالرنس کا اور امن کا مذہب ہے، اور انہوں نے، اب آپ کوئی سوال کریں تو پھر فردر وہ کرتے ہیں۔ جی خان صاحب جزاک اللہ، ماشاء اللہ کافی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، اس کے اوپر پارٹس بنا لیں گے، دوسرا پارٹ پھر ہم انشاءاللہ کسی دن رکھ دیں گے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں خان صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ 5-6 منٹ کا ایک کلپ ریکارڈ کروائیں، ابھی یہیں پہ لائیو چل رہا ہے، تو اس کو میں بعد سے کاٹ کے علیحدہ بھی لگا دوں گا، جس میں آپ پشتوں میں جماعت احمدیہ کا پیغام کو بتائیں، پشتوں میں آپ اس کو ریکارڈ کریں، بولتے جائیں پشتوں میں۔ آپ جب آپ کی بات ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، شروع سے بسم اللہ پڑھ کے تو پورا پشتوں میں جماعت احمدیہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں، اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے کاٹ کے میں اس کو لگا دوں گا۔ جی خان صاحب جزاک اللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زما پختنو رڑو زما نوم طاهر خان دی، او زه د ټوپۍ کلي صوابۍ. زما نیکه سر صاحب عبدالقیوم خان د صوبه صدرت وزیر اعلی پاتې شوی او د هغه ورور صاحبزاد عبداللطیف هم ډېر مشهور لیډر و، او زما ماما صاحبزاد الحمید خان چې دی هغه هم د ټوپۍ و، او زما په خاندان کې زما پردادا د کوټې حضرت صاحب چې ورته وایي د هغه پیشنګویي کړې وه په 1875 کې چې د زمانې امام پیدا شوی دی. نو هغه د 14مې صدۍ مجدد و. نو هغه چې کله په 1875 کې دا ووایي چې زمانې امام پیدا شوی دی، زما وخت ختم دی، نو هغه هلته کې زمونږ د
په هندستان کې ډېر لوی حیثیت او په لکونو زموږ میلیونز مریدان وو. نو هغه مریدان ورته دا وی چې جی حضور زموږ دپاره څه حکم دی. هغه ورته وی چې تاسو کله هغه دعوه وکړي هندوستان کې به دعوه کوي او پنجابي ژبه کې به خبرې کوي. نو زما سلام ورته ورسوئ. نو بیا بلا خلک لاړل، په هغې کې زما څلور کسان یاد دي، او ډاکټر یحیی و د مانچهرې، او ګلزار خان و، او صدبر خان باباجي و، او نور خلک و بلا، او د ډاکټر یحیی و. نو دا خلک ټول بیا لاړل او مسیح اسلام چې کوټې حضرت صاحب تاسو مبارک کې دغه کړې ده او د هغې بیعت یې وکړو. نو داسې احمدیت په صوابۍ کې زموږ په علاقو کې راغلو، په مردان کې، په هر ځای کې. او والي سیاحت او افسر ګلبار شاه باچا هم بیعت وکړو د مسیح اسلام داغه. نو مختلف خاندانونو کې لاړ، بلا ډېر خاندانونه دي چې د هغې نوم زه نه علم، هغه ځان ته احمدیان وایي، اوس هم وایي. او تاسو دې موجود صورتحال ته وګورئ چې په دې ملک کې څنګه وینه بهیږي او څنګه دغه کېږي. نو دا خو د اسلام تصویر نه دی. د خلکو سرونه کټ کوي، دغه کوي. دا په شاب کې منیجر یې مړ کړو، بیا په ننکانا صاحب کې بربنډ سړی او رالېږلو. دا د اسلام او لبیک یا رسول الله. دغسې په میاچنو کې سړی مړ کړو، بیا یې وسوځولو. داسې په کوجنواله کې طالبان څه کوي، لګیا دی چې د سرونه خلک کټ او فټبال کوي ورسره. او دا د اسلام تعلیمات دي. نو تاسو وګورئ او د خدای مسیح وپېژندئ چې امن راشي. که تاسو د خدای مسیح بیعت ونه کړو نو دلته به حالات ډېر زیات خراب شي. او د امن دپاره زمونږ چې کوم اواز دی خلکو ته کوو، مونږ وایو چې هر چا سره مینه، نفرت د هېچا نه. او دا د انبیا ناري دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت خبره کوي. اسلام چې دی دا د مینې، د محبت، د امن مذهب دی. او هر نبی چې راځي هغه معاشره دوره خرابه شوي چې هغه بیا هغې کې د هغې دپاره خدای خپل مامور رالیږي. او د امام مهدي په راتلو کې 14مه صدۍ کې چې دی د هغې پیشنګویانې موجودې دي. د 14مې صدۍ په 1876-77 کې اسلامي صدي ختم شوه، 14مه او 14مه شروع شوه. خدای خپل دغه چې دی هغه حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام راولېږلو، او هغه یو جومات جوړ کړو په 23 مارچ 1879 کې. نو تاسو زما دوستانو ورونو بھائی تاسو دا وګورئ او بلا خلک جماعت کې شاملېږي. تاسو هم د خدای د مسیح د رسول الله سم حکم وو چې کله زما مهدي راشي نو تاسو هغه ومنئ. د هغه دپاره الله تعالی د چاند، سورج ګرهن یعنې د سپوږمۍ او د لمر د ګرهن نشانې کړی او د طاعون یې کړی، نور هم ډېرې دي. تاسو تحقیق وکئ او که څه تکلیف یې دغه وي نو موږ سره یا جری الله یا نور چې کوم دوستان دي احمدیان یا آنلاین راشئ، موږ به راشو نو خبرې به وکړو او بیا خپل کیس چې دی الله تعالی په عدالت کې دغه کوي. او الله تعالی به تاسو ته سرویا کشوف به وکړي. نو احمدیت صداقت دی. او چې څنګه د موسی علیه السلام سره رسول الله صلی الله علیه وسلم موسی علیہ السلام چې د هغه فرقې 72 کې تقسیم شوی نو عیسی علیہ السلام راغی او د تورات تعلیم دغه شی چې مسلمانان په 72 فرقو کې شو نو خدای خپل مسیح سیدنا اقدس مرزا غلام احمد قادیانی راولېږل. نو رښتین دی، تاسو تحقیق کوئ او ویې منئ. ډېره ډېره مننه. خدا حافظ. السلام علیکم. زما نمبر دی 443-449-1131 امریکا. ما سره تاسو ما ته میسج پرې خو رشي طاهر خان ته معلوم دی. خدا حافظ. ډېره ډېره مننه. خوشحاله اوسئ دوستانو. ډېره مننه. جی بھائی آڈیو ختم ہو گئی ہے 6 بجے. جی جزاک اللہ خان صاحب، ماشاء اللہ زبردست طریقے سے آپ نے پیغام دیا ہے. مجھے کچھ سمجھ آئی ہے، تھوڑی بہت ہی چاند سورج گرہن کی پیشگوئی کے بارے میں ذکر آپ نے کیا، تاریخ اللہ بیک کچھ دہشت گردی کا ذکر آپ نے کیا،
اور کچھ آپ نے دو اور باتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز سے آپ نے یہ پیغام پہنچایا. بہت شکریہ طاہر خان صاحب طریقہ کلوب کا حصہ بننے کے لیے. تو باقی انشاءاللہ آپ کو میں مزید بھی اپڈیٹس دیتا رہوں گا, اور جب کبھی بھی لائیو پروگرام ہوگا میں آپ کو لنکس بھی بھیجتا رہوں گا. جب آپ کے ٹائم کے حساب سے سوٹ کرے تو آپ لازمی لائیو اسٹریم میں شامل ہوئیے گا. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ علیحدہ سے بھی کچھ موضوعات بھیج دوں گا جس میں مجھے ضرورت پڑے گی کہ آپ اس میں پشت بھی کچھ لب کشائی کریں, اس کو میں علیحدہ سے پشت میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دیا کروں گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس طرح ہی آپ کے بے شمار برکتیں رحمتیں نازل فرماتا رہے, اور آپ کی بیعتوں میں 137 1037 ہوں. آمین ثم آمین. یہ ہمارے ساتھ طاہر رحمان صاحب کو دوست ہیں, یہ آئے ہیں, ان کو ہم لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں. اچھا لگا ماشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا انہوں نے بریف کر رہے ہیں. یہ میرے ادھر قریب کے ساتھی ہیں, ہم مس کر رہے ہیں ان کو. بہرحال میں بھی, آپ نے بھی کچھ باتیں کی جو میں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں تھوڑا سا کچھ بولوں. جی ضرور, انتہائی اختصار سے بولیے گا تاکہ پھر ہم یہ بات جو ہے اس کو پروگرام کو ختم کریں. جزاک اللہ. جی طاہر رحمان صاحب. جی مختصر ہی بتاؤں گا. یہ آپ نے ابھی جو ایک دو واقعات سنائے پاکستان میں کہ یہ ہوئے, اور اس کے بعد آپ کی آواز ذرا کم ہے, تو والیوم کو بڑھا دیں اپنے, جو آپ جس مائک میں بات کر رہے ہیں نا اس کو بڑھا دیں. اچھا جی, ابھی ٹھیک ہے, ابھی کچھ بہتر ہوئی. جی جی طاہر رحمان صاحب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. خان صاحب آواز ٹھیک آ رہی ہے ان کے رحمان صاحب کی. اچھا ٹھیک ہے, خان صاحب کو شاید پوری طرح نہیں سن رہی. بہرحال وہ جو آپ نے ابھی ایک دو واقعات سنائے نا کہ ڈنڈوں سے مارا اور اس طرح کی بے ایمانہ ظلم کیے, تو بیسیکلی یہ جو 1974 کے بعد 1974 میں جو لا پاس ہوا اس کے بعد, اور ڈاکٹر صاحب بیچ میں بات کر رہے ہیں. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 1974 میں لا پاس کیا, اب اس لا کو پاس کیے ہوئے آپ دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا. اب اس دوران انہوں نے اتنا ادم مچایا ہوا ہے کہ وہ نئی جنریشن کو کوئی صحیح اچھی بات سننے نہیں دی, جس کی وجہ سے یہ لوگ, ان کو علم ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی اچھی اور بری بات میں کیا فرق رہ گیا. تو اس وجہ سے نئی جنریشن جو ہے تو وہ تو بالکل ہی سمجھو ان چیزوں سے بالکل نابلد ہے. تو بہرحال یہی تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا پروگرام یہ کیا ہوا. کافی ٹائم سے میں اس میں انٹرسٹ لیتا ہوں اور سنتا بھی رہتا ہوں. آپ سب لوگ بہت زبردست طریقے سے, معلوماتی پروگرام ہے یہ, اور سب لوگ بہت ہی اچھا اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میری بھی خواہش تو کافی ٹائم سے تھی مگر موقع نہیں مل رہا تھا, تو آج میں نے کہا چلو آج ہمت کر کے اس میں شامل ہوں. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بھی اجازت دی بات کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحب تو میرا خیال, وہ طاہر خان صاحب تو چلے گئے. تو بہرحال جری اللہ صاحب آپ ہاں جی, ابھی جری اللہ صاحب آپ نے سنا میرا بات سن لی؟ جی 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 طاہر رحمان صاحب آپ کو میں نے گفتگو سنی ہے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرا نمبر یہ اوپر اسکرین پر چل رہا ہے, تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ نمبر آپ اس کو نوٹ کر لیں, اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں یہ اس کو میں نوٹ کر لیتا ہوں. جی اس کو آپ نوٹ کر لیں. بہت شکریہ آپ کا طاہر رحمان صاحب, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا استاد ان کی آواز ذرا ان کو دے دے 5 منٹ, تو میں کی آواز اب ذرا کلیئر ہو گئی. طاہر خان صاحب ان کی آواز ٹھیک تھی, آپ کے نیٹ میں کو مسئلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی. ان کی آواز ٹھیک آ رہی تھی مجھے. آپ کو ڈسکنیکٹ ہو گیا, آپ وہ اسٹوڈیو سے بھی نکل گئے تھے, اب دوبارہ آپ نے جوائن کیا تو آواز ان کی پہلے ٹھیک آ رہی تھی. جی جی ہاں جی, تو انشاءاللہ تعالی نشست چلتی رہے گی. جی انشاءاللہ. ہاں بالکل. آپ, میں بھی کیونکہ کافی پریکٹیکل لائف گزاری پاکستان میں, تو کافی ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہوگا آپ کو لوگوں سے بات کرنے کا. تو لوگوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, ان کو کس طرح پھر ہم نے وہ بتانا کہ کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے, خاص کر جو یہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو کس طرح ہم نے بتانا, وہ انشاءاللہ ہم لائیو لوگوں کو بتایا کریں گے. تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیں, انشاءاللہ ہم اس کے اوپر لائیو پروگرام کر لیا کریں گے. بہت شکریہ طاہر رحمان صاحب آپ کا. طاہر خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دوستو, یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا. اللہ تعالیٰ محترم طاہر خان صاحب کو بہترین جزات عطا فرمائے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ جوائن کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.